الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. درود پڑھو یار سارے ذوق شوق نال درود. درود پاک پڑھو زباناں کی گل ذوق شوق نال اللہ دا فضل اس بندے تے جڑا درود و سلام پڑھدا ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. معزز مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و صلاۃ بعد. دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر
حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ناچیز نو بیان کر کے جناب سماعت فرما کے سانو سب نو اس دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے ناچیز جناب دے سامنے عذاب قبر دے حوالے نال ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے دا ارادہ رکھدا ہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دے حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید تو بعد جس کتاب نو مقام حاصل ہے انہوں بخاری شریف آخر۔ دوستو، غلط راہبری نے سانو دلیر کیتا ہے، غلط راہبران نے سانو قبر شرد عذاب تو غافل رکھے ہے، وگرنہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی شان دی روشنی دے اندر کوئی مومن دھوکے وچ نہیں رہ سکتا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اس کا مطلب یہی ہے، اللہ فرماتا بے شک میں نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور کھلی نشانیاں لے کے آئی کتاب۔ دوستان گرامی، جیڑی آیا کریمہ ناچیز نے تاہا سورت شریف دے بچو چند آیات بینات تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے، اس کے اندر سنے رب العالمین نے کافران دی، بے ایماناں دی منافقت نو بیان فرمایا ہے۔ سنو گے تھے انشاءاللہ العزیز، سنے رب دے قرآن تو اپنے سینے نو منور پاؤ گے، لیکن توجہ اور دھیان دے نال سماعت فرماؤ گے تو پھر ادھر کو دوستو سنا رب کافران دی منافقت نو بیان فرما رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے اگر انہاں کو لسا رسول نہ بھیج دے، کتابہ نہ بھیج دے، انہاں کافرہ آکھنا سی اللہ اکبر کبیر، ساڑھے کوئی تو کوئی اللہ دا پیغام لے کے نہیں آیا، ساڑھا کی گناہ ہے، کوئی نشانی آمدی اے سونے ربا ساڑھے بار کو کتاب پہ توجہ نہیں فرمائی دے۔ یعنی اگر انہوں نے اسی عذاب دیتے تو انہوں نے آکھنا سی کہ سونے آجی ساڑھے بار کو بھیجیا تے اسی تو تیری من لینی سی، تیرے رسولان دی من لینی سی۔ رب فرماتا ہے وہ ضرور کہتے کہ تو ساڑھے بار رسول کیوں نہیں بھیجیا؟ سونا رب فرماتا ہے انہوں ضرور آکھنا سی کہ تو ساڑھے بار رسول کیوں نہیں بھیجیا کہ ہم تیری آیاتوں پر چلتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر بھیج دے تاہی انہیں انکار کرنا سی، نہ بھیج دے تاہی انہیں انکار ہی کیتا ہے۔ انہوں نے اپنی کمینگی اور افتراء رب تے جھوٹ بند دینے۔ سونا رب فرماتا ہے کہ یہ انہوں دا مطالبہ ہونا سی، لیکن دوستو میرے رب العالمین جل شانہ صدقے جائیے اونی دیر کسی نو عذاب نہیں دے گا جب تک اپنا پیغام حق
اس بندے تک پہنچا نہیں دے گا. یہ اللہ کا رسول ہے, میرے رب کا قاعدہ ہے, قانون ہے. انی دیر سونا رب کسی کو عذاب نہیں دے گا جب تک انہاں تک دین حق دی گلاں پہنچا رہے. جو ہے دوستو, سونا رب اپنی لالہ میں کتاب کے اندر فرماتا ہے, اور کافر بولے یہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے, اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے. اللہ فرماتا ہے بھی یہ مانگتے ہیں ساڈے کول تے کیا انہاں رب دا پیغام نہیں پہنچیا, پچھلی امتاں پچھلے نبیاں نو اساں کیوں بھیجیا ہے, پر وہ اپنے صحیفیاں دے اندر انہاں نو اللہ میرا پیغام سناتے رہے. اور اگر ہم توجہ, اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے, اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے کسی عذاب میں مبتلا کر کے رسول کے آنے سے پہلے, تو یہ ضرور کہتے ہیں ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. وہ توجہ ہے کہ ہم تیری آیاتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذلیل و رسوا ہوتے. رب فرماتا ہے محبوب تم فرماؤ, سب راہ دیکھ رہے ہیں تم بھی راہ دیکھو, اور آپ جان جاؤ گے کہ کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی. اللہ اکبر. اے تے سابقہ یعنی اللہ دے قرآن دا اعجاز ہے. گل کسے دور دی کرے ان دا حکم قیامت تک باقی, یعنی یہ نہیں کہ یہ خطاب پچھلے نال ہو رہا ہے اسا مستثنا نہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں, یہ تہاڈا سب دا ایمان ہے. یہ ایمان بندا ہے تے بندہ مومن بندا ہے. تو اب رسول تو نہیں آنے, لیکن رسولہ دے وارث, رسول اللہ دے وارث, العلماء ورثۃ الانبیاء, سونے نبی فرمایا میرے وارث علماء نے. بولو ذرا اللہ سبحان اللہ. تو جب رسول نہیں علماء ہیں, سونے نبی تو بعد نبوت در اقدس بند ہے, سونے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں. تو جب علماء ہیں, توجہ نہیں فرمائی, تو جب یہ پیغام پر پہنچائے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آتے نہیں. سونے فرما چھڑے میرے علم دے وارث, میری اس روحانیت نورانیت اور رسالت دے وارث میرے علماء نے. جدوں تک کہ تواڈے کول حق پہنچاؤندے رہن گے سمجھو میں محمد تواڈے تک پہ پہنچانا. ای ہوئی سوچ اگر کمینی کسی دی بڑے تو یہ بھی سوچ انہاں دی بڑی کافراں دی کہ یا اللہ ساڈے ول نبی بھیجے ہیں. توجہ نہیں فرمائی. اللہ فرماؤندا کیا تواڈے کول او آسمانی کتاباں نہیں آئیاں صحیفے, بولو تو صحیح نا, جڑے پہلیاں تے آئے سن. ہاں جی, اگر رب فرماؤندا میں انہاں نوں عذاب دیندا نا نبیاں دے آن تو بعد, توجہ ہے, یعنی نبیاں دے آن تو پہلا, یعنی میں مثال دے نظر دی تے بولو سبحان اللہ. ایک اس منٹ دے اندر کہہ دینا بھئی یار بچ جاؤ, شراب چھڑ دیو, سود چھڑ دیو, اگر ایک کام کرو گے, زنا کرو گے, چوری کرو گے, ایس دیکھ تواڈے تے عذاب آ جانا ہے. یہ تے ہو گیا اعلان, سب کو پتہ لگ گیا. توجہ نہیں فرمائی. تو ہر جن والا ایمان دینا ہے وہ بچ جائے گا. جڑا سر کا شعبے کا عذاب علیم جو مبتلا ہو کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ سونے ربا میرے تک یہ پیغام آیا ہی نہیں سی, آ جاتا تو میں بچ جاتا, میں توبہ کر جاتا. اللہ جل شانہ فرماتا ہے اگر اسی اعلان تو بغیر عذاب بھیج دے تو پھر انہاں ضرور آکھنا سی کہ سونے ساڈے تک تے بندہ کو پہنچے ہی نہیں.
بولو تو صحیح نا اگر کوئی پہنچ جاتا تو اسی ضرور چھڑ دیندے وہ دوستان گرامی میرے اللہ جل شانہ کا یہ دستور ہے کہ جب تک اپنا حکم ربی جنوں آندے نے پہنچا نہیں لیتا پاوے نبیاں دی زبان وچوں پاوے نبیاں دے جان نشیناں دے راہوں وہ حق پہنچاوندا ہے حق پہنچاون تو بعد جیڑا آکڑ جاوے پھر عذاب وچ مبتلا ہوندا ہے جیڑا جھک جاوے اللہ اس سے فضل فرما چھڑدا ہے اس یہی گل اللہ جل شان بول رہے اپنی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انہاں بے ایمانہ دا نظریہ بیان فرمایا اللہ دے فضل و کرم نال جڑے سن علماء حقہ علماء ربانی انہاں تے اپنا فریضہ ادا کیتا قرآن دی آیاتاں پڑھ کے سونے نبی دے فرمانے علی شان پڑھ کے تے جڑے سن ظالم وہ بنی اسرائیل دے ٹھگ مولویاں واگو کمینے انہاں نظراں نے آزاد لئیاں نے قوم تک حق نہ پہنچایا وہ سارا دین ایک پاسے کر کے بعد فضائل دے باب پڑھ کے سبحان اللہ آکھو تو اڈا جنت میں درخت لگ جائے گا ایڈا درخت لگے گا کہ کتنے سال گھوڑا دوڑدا رہے تے درخت دا سایہ نہیں مکدا ایک باری آکھو ایک درخت دو باری آکھو دو درخت تین باری آکھو تین درخت عید بیان کرتے رہے دوجا پاسا کجرا نے بیان کیتا بھی جے فلم دیکھو گے تو درخت پٹیا بھی جائے گا توجہ نہیں فرمائی میں گناہ کرو گے وہ درخت پٹیا بھی جاتا ہے جے کہو کہ ثابت ہے نیکی نال تے پیڑ بغیرتی نال پٹیج بھی جاتا ہے وہ ایک پاسا نہ رکھیا اس ایک پاسے رکھن دی نوسط اور لعنت پئی کہ قوم جڑے گناہ کر رہے سن آدھے سن بھی یہ ٹھیک ہے ساڈا حق بنتا ہے ترقی ہے مجبوری ہے مولوی جی کی کریے نظام نہیں چلتا توجہ نہیں فرمائی نے تو نیکیاں کرنے گناہاں نو نہیں چھڑ سکتے کیوں میں مجبوری بن گئی دوستان گرامی یہی لعنت ہے اور یہی امتوں کے عقائد نظریات و اعمال کی بربادی کا سبب ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل شانہ دے دسے ہوئے راہ اور طریقے دے مطابق اس امت کو تبلیغ ہوندی تے اس قوم دا یہ حال نہ ہوتا جڑا موجودہ بن چکے ہے میں ناچیز مجرم حقیر جناب دیا جتیاں میں جانور تو اچھیاں نے میں اپنے بزرگاں کا طریقہ استعمال کر دیا الحمدللہ اس سے گلتے ہی زور دے گا جڑا اسلاف دا طریقہ ہے میں آج تہاڈی بارگاہ انج دی حدیث مبارک رکھن لگا ہو سکتا سنی تے ہوئے لیکن جڑا نتیجہ اور جو رسول اللہ سمجھانا چاہتے ہیں تمام تو تے نہیں سمجھا سکتا لیکن جو رسول اللہ دے وارثاں یعنی علماء حقہ نے سمجھی حدیث انہاں دے سمجھ شریف وچوں تہاڈی بارگاہ وچ کچھ چند گلاں پیش کر دینا جے تہاڈا ذوق ہوئے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی ذوق نال پڑھو گے تے گل پھر شروع کراں گا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے اور دا ذوق نال پڑھنا کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں سونا دے خدا جگ وچوں لبدا ہی نہیں ساڈے نبی دی
ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے خدا کسے اور دا چنگا لگی سونا ہو گیا جاگی چولا نہیں سادہ رکھتے چلا مہربانی دے جی دے آپ کے بولو سبحان اللہ ادھر ویکھو سونیا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور صحیح بخاری شریف سبحان اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مبارک ہوندا سی مکہ شریف تو ہجرت فرما کے جدو مدینہ شریف مدنی آئے توجہ اور دھیان نال میرے مدنی دا فرمانے علی شان سماعت فرمانے میں اس دے اندر کوئی سر یعنی تکلفات دے اندر نہیں پہنا محال تواڈے ذوق دی خاطر یہ نہیں کوئی سر لاؤنی ہے باقی تانوں گلاں دی سر لاؤنی ہے میرے مدینے نے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ تو مدینے تشریف لے آئے اسلام دی حکومت قائم ہو گئی سونے مدنی مسجد نبی شریف کے اندر نماز خود پڑھاؤ دے سن آقا نامدار خلیفہ رسول خلیفۃ اللہ دے خلیفے ہو کے نماز خود پڑھاؤ دے سن مسجد نبی شریف کے نماز فجر دی پڑھاؤنی سونے مدنی نے کان مبارک کعبہ شریف والے کر لینی رخ مبارک صحابہ والے فرما لینا مدنی کریم لاجپال نے صحابہ تو پوچھنا اے میرے یارو تواڈے وچوں کسے نو خواب آیا ہے اگر کسے نو خواب آیا ہوندا سی مدنی لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاراں دے خواب سن لے انہاں دی تعبیر فرمانی امام بخاری فرماتے نے حدیث مصطفیٰ میرے آقا نامدار ایک دن فرمایا اے صحابہ تانوں کوئی خواب آیا ہے بولو صحابہ چپ خاموش نے مدنی لاجپال فرمایا ہاں اج رات سانوں خواب آیا ہے تے نبیاں دا خواب اللہ دی وحی ہوندی ہے ادھر ویکھو سونیا مومناں نوں سچے خواب آوندے نے خواب سچے ہوندے نے جنہاں نوں پہلے پیر وچ آوے پہلے رات دے باہر دے اندر خواب آوے او دی تعبیر 15-20 سال بعد ہی پوری ہو جاتی ہے جنہاں نوں خواب پچھلے پیر آوے انہاں دی تعبیر 5 سال لگ جاندے نے 2.5 سال لگ جاندے جو اماماں گل لکھی ہے تعبیر ہوندیاں تے جنہاں دے خواب مبارک تہجد ویلے اوندے نے انہاں دی تعبیر 2-4 دناں دے وچ ہی ظاہر ہو جاندی ہے کئیاں نوں اسے دیڑی ظاہر ہو جاندی ہے میں نہیں کہہ رہا امام لکھ رہے ہیں ادھر ویکھو سونیا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ سانو خواب آئے میرے مدنی لاجپال فرمایا میں سنتا پیاسا میری خواب کے اندر 2 بندے آئے مینوں فرماؤندے نے یا رسول اللہ آؤ تھانوں کچھ وکھائی ہے مدنی لاجپال فرماؤندے نے مینوں 2 بندے لے گئے اس حدیث پاک دے راوی سہر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روایت جنہ نقل فرمائی اس حدیث کی صحت یعنی صحیح ہون دے اندر کوئی کلام نہیں بالکل ٹھیک حدیث پاک ہے اجر ویکھو سونیا مدنی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات میرے کول 2 بندے آئے انہاں مینوں اٹھایا مینوں عرض کردے نے یا رسول اللہ ساڈے نال چلو میں انہاں دے نال ٹر پیا آپ فرماتے نے اساں ویکھیا ایک بندہ لیٹیا ہوئے سر دے کتی دے پار یعنی کن بننے لیٹیا ہوا چہرہ سامنے کن بننے لیٹیا ہوا ہے ایک بندہ پتھر مارتا ہے
اندے سر سے پتھر مار کے سر پاش پاش ہو جاتا ہے پتھر دور جا نکلتا ہے وہ بندہ پتھر لین واسطے جاتا ہے واپس آتا ہے اونی دیر میں اوندا چہرہ پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ پتھر مارتا ہے پھر اوندا سر پاش پاش ہو جاتا ہے پھر پتھر دور جا نکلتا ہے وہ مارن والا بندہ پتھر پھر پتھر لین جاتا ہے واپسی ہوتا ہے اوندا جسم چہرہ سر پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے میں انہوں نے پوچھا اے کون ہے اے دو بندے کون ہیں انہوں نے کی یا رسول اللہ انطلق آگے چلو میرے آگے لے گئے انہوں نے میں اس حال وچ ویکھیا ہے آگے نامدار فرما دے لے اسی اگے گئے ہیں اگے جا کے کی وینے ایک شخص ہے جڑا پھر لمبا پیا ہے لیٹیا ہے دوسرا بندہ جی میں نیزہ ہوتا ہے برشی والا اس قسم دے اولاد دے نال وہ لیٹے بندے دے موچ برشی مار لائے چیر کے سب کچھ چیر کے پچھو کھٹی تو نیزہ نکل آتا ہے کھچ دے جب کھچدا ہے اوندا چہرہ کچھ دیر کے بعد پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے پھر وہ ماردا ہے اس طرح اوندا چہرہ چیریا پھاڑیا جاتا ہے نک اکھاں تک سب کچھ ہوندا جو برسی واپس کھچدا ہے ہر شے چیریا جاتا ہے میرے مدنی فرمایا میں پوچھیا یہ کون ہے مینوں عرض کیتی کہ طلب یا رسول اللہ آگے چلو میں انہاں نوں اوتھے چلیا آقا نامدار آپ فرما دے لے اسی اگے ٹر پئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں دا حال جدو یہ ویکھیا جبڑے تک اندی ہر شے چیری جاتی سی جنوں راچھا کہندے ہر شے چیری جاتی سی سونے نبی لاجواب فرمایا میں پوچھیا اے کون ہے انہاں عرض کیتی سونیا علی نہ پوچھو اگے چلو اسی اگے گئے کی ویڑے ہیں جی میں تنور ہوتا ہے کئی تنور زمین تو باہر ہوتے ہیں کئی زمین دے بچ بنے ہوتے ہیں ایسا تنور ویکھیا جس دے اندر ننگے مرد ننگیاں عورتاں اگ وچ جلائیاں جا رہیاں نے جدوں اگ تھوڑی جی ٹھنڈی ہوندی ہے وہ باہر نکلتے ہیں ننگے مرد ننگیاں عورتاں پھر اگ بھڑک جاتی ہے پھر اگ دی بھڑک دے اوتے ہی باہر نکلتے ہیں سڑ کے وچے ڈگ پیندے نے یہ ہوئی حال انہاں نال ہو رہا ہے اور اتنے ایک بندہ کھلوتا ہے جیڑا انہاں نوں پھر تھلے سٹ دیندا ہے انہاں دا یہ حال آ کے نامدار فرمایا میں پوچھیا اے بیلیو ایک کون ہے ایک مول ہے انہاں پھر عرض کیتی یا رسول اللہ انطلق اگے چلو اگے ودو اساں تانوں دس رہے ہیں آقا نامدار فرمایا اساں کے آئے کی ویکھیا ایک نہر خون دی نہر ہے اس دے اندر بندہ ڈبکیاں لے رہے ہیں روتے کھاندا ہے باہر نکلن دی کوشش کردا ہے باہر ایک بندہ کھلوتا ہے پتھراں دا ڈھیر رکھ کے جدوں کنارے تے آوندا ہے او بندہ پتھر چاہندا ہے اودے منہ تے ماردا ہے اودے منہ وچ پتھر ٹر جاندا ہے پھر او روتے کھاندا پرلے کنارے ٹر جاندا ہے پھر آوندا ہے او پتھر وجدا ہے پھر وچ کر اس حال وچ میں اونوں ویکھیا میں پوچھیا اے کون ہے انہاں پھر عرض کیتی سونیا اگے چلو دس نے اگے چلو سونے نبی لاجواب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں دا یہ ہوئی حال میں ویکھ رہا ہوں اگے گئے ایک نہایت غضبناک شکل والا بڑی ہیبتناک شکل والا بندہ کھلوتا ہے ادھر وے جیڑا اگ پھڑ پھڑ کے لکڑیاں پھڑ پھڑ کے اگ پہ بالدا ہے اگ بجھن دیتا ہی نہیں اگ جلائی جاندے بھج بھج کے میں مدنی فرماندے نے میں انہوں پوچھیا
ایک کون ہے مینوں حکم ہویا انطلق یا رسول اللہ اگے چلو اساں کے گئے کی ویکھنے بخاری دا فرمان ہے تے سونے دا فرمان ہے کہنا جھوٹی ہو سکتی ہے مدنی دا فرمانے علی شان کوڑا نہیں ہو سکتا سچ کسے فرمایا کوئی لال کھجور سی کوئی لال کھجور سی او جیڑی گل تو کیتی مدنی پوری ضرور سی ادھر ویکھو سونیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اسا کے ودے کی ویلے ایک باغ جڑا ہرا بھرا ہے موسم بہار دے سارے پھل اوتھے موجود نے اس باغ دے درمیان دے اندر ایک لمبے قد والا شخص ویکھیا ایڈا مبارک قد سی آسمان نال لگا ہویا سی جنہاں نوں ویکھنا سر چا کے اوکھا ہویا پیا سی مدنی فرمانے لے اسا ویکھیا لمبے چھوڑے قد والے ایک بزرگ ویکھے نے تے فرمایا اونا دے سجے کھبے نکے نکے بال نے سونے نبی لاجوال فرمایا میں انہاں دو بندیاں تو پوچھیا جڑے خواب وچ مینوں لے گئے سن میں انہاں نوں پوچھیا اے بابا جی کون نے اے بچے کون نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگے چلو انطلق اگے چلو دس رہے ادھر ویکھ سونے نبی لاجوال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی اگے ودے کی ویکھیا عظیم الشان باغ آیا ایڈا سونا باغ خوبصورت باغ اجدا نہیں ویکھیا سی فرماؤندے نے توجہ ہے آپ فرماؤندے نے مینوں حکم ہے تے چڑھو اسی چڑھے جدوں اگے گئے ہیں ایک شہر ویکھیا بڑا سونا جندیاں اینٹاں مکاناں دیاں ایک ایک سونے دی ایک چاندی دی مبارک امبر تے کستوری دا آقا نامدار فرماؤندے نے ایڈا سونا شہر ویکھیا ہے جدوں شہر دے دروازے تے آئے ساڈے واسطے دروازہ کھلوایا گیا آپ فرمانے ساڈے واسطے دروازہ کھولیا گیا سن داخل ہو گئے میں جدے لوگ ویکھے جنہاں دا ادھا حصہ بڑا سونا ہے جسم دا ادھا حصہ بدنما ہے پھیڑا سی ادھا سونا سی ادھا پھیڑا سی آقا نامدار فرمانے او بدسورت بندے نہ ویکھے انہاں نوں حکم ہویا ایک نہر سی جڑی چٹے سفید پانی دی سی انہاں نوں حکم ہویا نہر وچ جاؤ انہاں گوتے لے لے جدوں نہر وچوں نکلے نے انہاں دا سارا جسم ہی سونا ہو جاندا ہے آقا نامدار فرماندے نے انہاں دا جسم سونا ہو جاندا ہے عیب دور ہو جاندا ہے او خوبصورت بن جاندے نے مدنی فرمایا میں انہاں نے پوچھیا اے کی ہے انہاں نے کیتی یا رسول اللہ اے جنت دے عدن ہے بولو تو صحیح عدن جنت ہے اور یہ تھوڑی منزل ہے سونے نبی فرمایا میری نظر اتار اٹھی میں ویکھنا کیا سوید بادلہ دی طرح ایک محل نظر آیا فرمایا انہاں میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تھوڑی منزل ہے میں فرمایا اللہ تعالی برکت دے رہے میں نے داخل ہون دیو میں نے داخل ہون دیو انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ حالی وقت نہیں آیا یا رسول اللہ آپ ضرور اندے داخل ہو گئے یہ تھوڑا ہی مقام ہے جڑا کسے نبی کو حاصل نہیں ہویا یا رسول اللہ یہ تھوڑا ہی مقام ہے لیکن حالی وقت نہیں آیا واپس جانا پہ ادھر وے آپ سونے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجیب و غریب جڑیاں چیزاں دیکھیاں سن وہ کی سن دل تے ہاتھ رکھ کے سن بولو تو صحیح
سونے نبی لاجوال فرمایا تے جڑے رستے دے اندر اساں عجیب و غریب و عذاب دیتے ہوئے بندے دیکھے نے وہ قیمت ماجرا ہے کی ہے انہاں نے کہتی یا رسول اللہ جڑا پہلا شخص تساں دیکھیا ہے جن دے سر سے پتھر بار کے پاس کیتا جاتا سی پتھر اٹھاؤں تک پھر چیرا صاحب صحیح سلامت ہو جاتا سی اگر سونیا یہ حافظ قرآن ہے قرآن حافظ قرآن ہے قرآن دا حافظ سی نماز نہیں سی فجر دی پڑھدا نماز چھڑ دیندا سی سونیا پڑھیا قرآن کھلاون والے سی اور نماز دے اندر سستی کرنے والا سی حافظ قرآن او چلیا کی سمجھ رہے ایتے حافظہ نال ہونا ہے جنہاں بسم اللہ نہیں آؤندی انہاں نال کی ہونا ہے کدی خیال تے کر اور ایک کافر آواز سے نہیں ایک کافر آواز سے نہیں یہ حافظہ بھی گل ہو رہی ہے کلمے پڑھنے والے مسلمانوں کی گل ہو رہی ہے چلیا یہ قبر تے کم شروع ہو جانے قیامت تک جنت ایک دوزخ دے عذاب دی گل نہیں ہو رہی یہ قبر دی عذاب دی گل ہو رہی ہے ایسا حافظ جڑا قرآن کھلا بیٹھا ہے نمازاں دے اندر سستی کردا ہے فجر جاوے پرواہ نہیں عشاء ختم سے جناب قضا ہو جاوے پرواہ نہیں سونے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دسیا گیا یا رسول اللہ جس نے سر سے پتھر وجدا سی پسر پاس ہو جاتا سی اور قیامت تک اونے نال انجی ہونا ہے ایسے حافظ قرآن نال جڑا قرآن پڑھ کے بلاوندا ہے قرآن نو یاد کرن دی کوشش نہیں کردا نمازاں وچ سستی کردا ہے او چلیا تے ایسے حافظ قرآن نو عرض کراں گا او لجپالا میں گل کرا جھوٹی ہو سکتی ہے ساڈا ماں باپ گل کرے جھوٹی ہو سکتی ہے یہ جہان دا بڑے تو بڑا پیر فقیر گل کرے اس دے اندر تے جھوٹ من بیٹھا گے پر محمد عربی جدوں فرمان گے اس دے اندر جھوٹ نہیں جیڑا سمجھے گا وہ آپ ہی بے ایمان ہو جاوے گا وہ دنیا دے گزر جانی ہے اور سب دے اوکھیا سوکھیا گزر جانی ہے ایتھوں دا یہ محنت حافظہ بچا رکھنا ہے وقت بچا رکھنا ہے بغیر کیوں بے حیائی کرکٹا فلماں دی خاطر تیرا بدے قرآن نو پسے پشت پیا کرنا ہے اس نے حکم نمازاں نو کن پیچھے سٹی بیٹھے او چلیا مدنی فرمایا اساں ویکھیا اے تصدیق مدنی پہ کر لے دسن والے کون نے جبرائیل علیہ السلام نے میکائیل علیہ السلام نے او سونیا سیانا مومن توبہ کر لائے یاد کرے گا قرآن سینے نہ لاوے گا تے جیڑا قرآن سینے نہ لاوے سونے فرمایا جب عذاب اس حافظ اللہ کر کے لگ لائے قرآن سفارشی بن جاندے آدھے ربا انہیں دل میں جب انہوں بسایا سی میں تے شفاعت کراں گا انہوں جنت لے کے جانے دوزخ جان دینا نہیں ایک روئے کو سونیا یہ پہلا شخص ہوئے دینا حافظ قرآن ہے حدیث کے الفاظ میں ڈنڈی مارنا والا بے ایمان ہے سونے نبی فرمایا پہلا شخص دسیا گیا حافظ قرآن ہے تے نماز فرض چھڑ کے سو جانا لے حافظ قرآن فرض نماز چھڑ کے سونا لے قرآن نو بھولنا لائے اگے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او دیڑا جنہیں موت برسی دینے کا وجدہ سی کہ سارا چہرہ پاش ہو جاتا سی اے جبرائیل اے کون سی عرض کی سونیا وہ بندہ وہ سی
جڑا جھوٹ بولدا سی خبراں بنا بنا اپریل فول اے فلانے جھوٹ میں تے میں مذاق دا کردا سا میں تے جھوٹ پیا بولدا سا کچہریاں دے اندر تھانیاں دے اندر مسجداں دے اندر مدرسیاں دے اندر سجے کھبے سچ جھوٹ بنا کے چک دے اندر اپنا نام بنانا چاہتا ہے یا رسول اللہ اے تہاڈی امت دا بندہ ہے جڑا جھوٹ بولدا سی او چلیا ایک جھوٹ بولن والا اے دوتیاں نے آخری آرام کا قبر او چلیا یہ آرام کا بابے فرید واسطے وے میاں شیر ربانی واسطے وے کہ آخری نہیں پہلی ہے آخری آرام کا جنت ہے تے جھوٹے بندے واسطے نیزے منہ وچ پہ بجدے نے برسیاں منہ وچ پہ بجدیاں لے او سونیا چک نو کی بن گیا اور اس جگ دے مولویاں نو کی لعنت پہ گئی اس نے قوم دے پیرا برادرا تے کی لعنت پہ گئی اے بخاری دے فرمان نظر نہیں آوندے او چلیا جڑی قوم جھوٹ ترقی بنا لے اپریل فول دا مہینہ ہی رکھ لے وہ یہودی کا کافرہ دے پیچھے چل گئے آگ دے اسا ترقی لے رہے او چلیا اے ترقی نہیں اے اکھا بند ہو دی دے رہے پھر دیکھی رب تیرے ساڑے نال کی کردا ہے او سونیا جے جھوٹ بولنا ہے سچی توبہ کر لے سچ نو کوئی حال نہیں تے جھوٹ دے کوئی پیر نہیں ادھر وے قسم خدا دی کر گیا نا سونے نبی فرمایا جن دے منہ برسیاں بج رہی سن او جھوٹا بندہ سی گڑا مارنے بیلیاں وچ فخریہ جی کوئی ایڈا جھوٹ بولے تو نال ایڈا کڑ کے آکھنا بھی صبر کر میں تیرے تو بڑا چھڈوں گا بولتے صحیح تے اپنی بیٹھ تے اپنی گفتگو ہی جھوٹ تے رکھنی اور ذہن چ رکھیا جے اے جڑے پیار پیندے نے نا بیلیاں نال اے لالچ تے جھوٹ تو بغیر نہیں پیندے بولتے صحیح سچا بندہ ہوے تو اودے کول تے ویل ہی نہیں اللہ دے فضل مولے کر دیا بولتے صحیح ہو یار ادھر ویکھو سونیا آقا نامدار دی بارگاہ جد کیتی گئی تے جڑی تہاڈی سیاست ہے وہ تے ہے ہی جھوٹ بولو ہے کہندے کچھ نے تے کردے بولدے کچھ نے تے ہوندا ذہن چ رکھیا جے تا کر کے بندیاں سیانیاں نچوڑ کڈے نے جیڑا آکھے تہاڈے 50,000 مکان بناونے نے انہیں ڈھونے نہیں جیڑا آکھے تہاڈوں ترقی دے گا سمجھا جے وہ تہاڈوں باہ چڑھاوے گا ساری زندگی نہیں چڑھی ہونی بولو تو صحیح نا تو بھائی میرے جو سیاست ہی جھوٹ پر مبنی ہو اس سیاست میں جب مولوی بنن تو پھر یہ بھی کنجر جھوٹا بننا چاہتے ہیں بولتے صحیح نہ یار پیر آخر بھی میرے منڈے میں جیب تے مور لا دیا جی بولو یہ مطلب ہے پیر بھی جھوٹا تو جب جھوٹا بنے گا تو اللہ دا قرآن سونے نبی دا فرمان نہیں جھوٹے بندے کو مر گئی یہ پرسیاں منہ وچ بجن گیا جتھوں جھوٹ پھکدا سی بولو تو صحیح ہو دوستو اگے سونیا جڑا تریجا بندہ ویکھیا تریجے ویکھے سن تندور دے اندر اور ننگے مرد ننگیاں عورتاں یا رسول اللہ او زانی مرد سن زانی عورتاں سن صدقے جاواں بہن کسے دی بھرا کسے دا تے قیامت نوں اس قبر دے وچ قبر دے اندر کال میں برزخ دے اندر انہوں نے ذلیل کیتا جانا ہے ننگیاں عورتاں تے ننگے مرد ننگے سڑن کے اکو جگہ دے او چلیا کی اس ویلے عالم ہونے اج ساڈی کوئی برائی ایتھے کھل جاوے تے مرن نو جی کر دے بھی یار چاچے نو پتہ لگ گیا مامے نو پتہ لگ گیا اپے نو پتہ لگ گیا بھائی نو خبر ہو گئی بیلیاں سجنا نو خبر ہو گئی بڑی ذلت بن گئی ہے او مر جانا ہے تو مرنا ہی چنگا ہے او سونے جتھے نبیاں نو بھی پتہ لگ جانا ہے 1.25 لاکھ نبیاں دی امتاں نو بھی پتہ لگ جانا ہے پیارا تے مردانے خاندان اللہ دے ولی فقیر پیر سارے اوتھے ہونے او جدو ننگا سڑے گا پھر کی تیری ساڈے حال ہونے ادھر وے سونے نبی فرمایا مردیاں ویلے زانی مرد
زانی عورتاں ننگے کر کے تنور دے اندر قیامت تک عذاب دیتا جانا ہے. یہ تے قبر دا عذاب ہے, آخرت دے عذاب دا بھار اساں نہیں چا سکدے. بولو فرماندے نے لذت مک جاندی ہے, گناہ باقی رہ جاندی ہے. جھٹ دی جھٹ لذت پیچھے اپنا آخرت برباد کرنا, یہ بھی بیوقوف بندے کا کام. بولو تو صحیح ہو. ساری زندگی اپنی آسیاں کھیڈیا اور اس بدکاری بے حیائی دی طلب وچ گزار جانا, کالیوں چٹی کر جانا, یہ بھی کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. بولو تو صحیح ہو. کاش یہ سونے دے فرمان سانو پڑھ پڑھ کے سنائے جاندے, ساڈی بگڑی نسل بچ جاندی. بولو تو صحیح ہو. گل نچوڑ ہے, نچوڑ ٹچ رکھنے والا بچ نہیں جا سکتا. بولو تو صحیح. یہ ٹچ ایسی لعنت ہے ہمارے واسطے, قسم خدا کی کر کے نا انہیں محرم رشتہ داراں دا لحاظ نہیں رہن دیتا. محرم رشتہ دار ان بن گئے قسم خدا کی کر کے نا کہ اس ٹچ رکھنے والے نوں جے ماسی ہتھی لگ جاوے تے چھڈنی نہیں. پکی بات ہے, کوئی بزرگ بن کے بخاوے کوئی جھوٹا ہی تے قضا بھی ہونا ہے. بولو تو صحیح ہو. خدا دا نام ہے اس لعنت تے بچیے انشاءاللہ العزیز. اج میں اعلان کر رہا, میں واٹس ایپ واسطے کوئی دوستاں واسطے رکھیا, میں اس تے لعنت پاواں گا. آکھو کیڑا دوست جڑا اس تے لعنت پاوے گا. آج کھڑا کرو, ان اپنی عزت غیر دی مال بچاؤنا ہے. آمین. اللہ تعالیٰ تمہیں اس نے قائم رکھے اور تواڈے صدقہ میں مجرموں نے قائم رکھے. آکھو آمین. جینا کو بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو دوستو, فرمایا یہ زانی مرد تے زانی عورتاں سن جنہاں نوں یہ عذاب دتا جا رہا ہے اور قیامت تک. آخری سونے نبی فرمایا, عرض کیتی کہ سونیا جڑا بندہ تساں خون دی نہر وچ ویکھیا گوتے کھاندا تے جدوں باہر نکلن دی کوشش کردا سی اون دے منہ تے پتھر مار کے پھر اونوں دے وچ سٹ دتا جاندا سی. یا رسول اللہ تہاڈی امت دا سود خور سی. بولو تو صحیح ہو. سود خور. یہ قبر کے عذاب کی بات ہو رہی ہے, جہنم دے نہیں. بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ. کیڑے دی جڑی قبراں نوں تسی اسی پارک بنائی بیٹھے ہیں, ایسا ماحول قبرستان کا بنا دیتا تے ہر کوئی جی کردا کہ چلو دو پیر ایتھے بھی آ جائیے, بڑا ذوق بنیا کھڑا. بولو تو صحیح. جی ہاں, وہ پارک بناون نال تے رنگدار پھل پھل لاون نال تے کیاریاں بناون نال قبراں روشن نہیں ہوندیاں, قبراں نیک اعمال کرن نال روشن ہوندیاں نے. بولو تو صحیح ہوئے. آج قبرستان ہی ساڈے پارک نما شکلاں بن گئے نے. حالانکہ قبرستان جائیے تے ویرانی ویکھ کے دل نوں رک پوے. بول تے صحیح بھی یار ایتھے نہیں آونا ہے تے اوتھوں دا ماحول ہی لہریا ٹاؤن ورگا بنا دے گا. توجہ نہیں فرمائی. تے سیدھا کہ کوئی گل نہیں, جے گھر اٹھ کے ایتھے ہی ہونا ہے نا, خیر ہو جائے گی. تے ایتھے سود خور آوے تے خون دی نہر ہے تے منہ تے پتھر نے. بول تے صحیح. لیکن تو اپنے منڈے نہ چڑھاویں, مینجر بینک دا تو ہی لوانا ہی. بول تے صحیح. نظر ذوق نال سونے نبی فرمایا, سود لین والا, سود دین والا, لکھن والا, گواہ چارے بندے برابر نے. بولو تو صحیح ہو دوست. یہ تو بھائی قبر کے عذاب ہے. سونے نبی فرمایا 70 گناہ ہے سود کھانا, سب سے چھوٹا اپنی سگی ماں سے بدکاری کرنا. جی بولو تو صحیح. اوے اپنی خواہشاں نوں نت پا لے. سود پھڑن دی لوڑ کیوں پوے؟ خواہشاں بند کر لے گا, گزارا کر لے. بول تو صحیح بھائی. تو شریکے سے اتنا نہ بڑھ بھائی, شریک تو بدلے ہی بدلے. توجہ نہیں فرمائی نے. تو قرض لے جائے گا, کل مر جائے گا, تیرے اولاد نہیں ادا کرنے. بول تو صحیح. تینوں ہی اپنے چھتر کھانے پینے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. سونے نبی فرمایا سود کھانا 70 گناہ نے, چھوٹا کی. اور فرمایا خون دی نہر وچ سود خور گوتے کھا رہے تے فرشتہ نو پتھر مار رہے. بول تے صحیح. اون دے وچ ہی رکھنا سو اتنی دیر زندگی. بولو تو صحیح.
کنی دیر زندگی آخر موت ہے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ جنہیں بزرگ ویکھے سن وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سن یا رسول اللہ جنہیں بچے ویکھے سن یہ فطرت اسلام پر مرنے والے بچے ہیں مسلمانوں کے بھی اور کفار کے بھی بول ذرا دعا بنا جڑے فطرت اسلام پہ ہوتا ہے جڑا بچہ مر جاوے ایک تے ساڈے نے نا جنہاں نوں سب کچھ ہوتا ہے بول بچہ ہوئے جڑا بچہ ہے جنہوں دین دنیا دی خبر نہیں بولو 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 سبحان اللہ اپنے تو نکے نکے ٹچ سارا چلا لیندے نے اور آئیاں بے آئیاں سب کٹ لیندے نے انہاں بچیاں نوں ابراہیم دا ساتھ نہیں لبنا یہ انہاں نوں لبنا ہے جنہاں جامدے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پڑھنا کہ انہاں نوں ابراہیم علیہ السلام دا ساتھ نہیں لبنا انہاں مسلمان بالاں نوں لبے گا جنہاں نے برائی پسند نہیں فرمائی بولتے صحیح نظر دو سبحان اللہ اور وہ بچے چاہے کفار کے ہوں چاہے مومنین کیوں کیونکہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے سونے نبی فرمایا ماں باپ انہیں پاوے کافر کر دے تے پاوے مومن بنا دے بولو تو صحیح دوست سبحان اللہ جی نے آپ بولو سبحان اللہ اگے اگے سن کیتی کہ سونے بد صورت سے جڑے سونے سن وہ تواڈے امت دے وہ لوگ سن جڑے کچھ نیکیاں کردے سن کچھ گناہ کردے سن بولتے صحیح نا ہاں جی انہاں دے حال سی تے جہنم دی وہ جڑی اگ ہے اون دے وچ پاک کر کے وہ نہر جڑی بکھائی گئی بولو تو صحیح طرح دا اگ پاک کرے گی تے اس نہر وچ غوطہ لگے گا انہاں دی پلیتی دور ہو جائے گی کیونکہ جنت وچ پلیت نہیں جانے جنت وچ سارے پاک ہی جانے نا بولو تو اگ پاک کرے گی جو نجس پلیتیاں سارے مقالے ہیں انہوں جنت دی اگ صاف کرے گی میں پوچھنا جنت دا چھوٹا عذاب ہے سونے بدری فرمایا اگ دی جتیاں پوائیاں جان گیا تے سر ہانڈی وانگو کھولدا ہوئے گا آپ اندازہ لا لے جی برداشت کر سکتے ہیں تو پھر مقالے ملیے یہ آخری جنگلی کی بات ہو رہی ہے بولو تو صحیح یہ جو چھوٹا جنگلی سب سے نیچے درجے والا یہ اس کا حال ہے سونے نبی فرمایا جی جنت الفردوس جڑا مقام سونے نبی دا اور ذہن چ رکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے مدنی جانتے نہیں بولتے صحیح یہ صرف تربیت مقصود ہوتی ہے یہ امام بخاری بیان فرما رہے ہیں امت کی تربیت مقصود ہوتی جی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے حدیث پاک مدنی دے گوڑنا گوڑا لا کے بیٹھ کے یا رسول اللہ اسلام کی یا رسول اللہ احسان کی یعنی تین سوالوں نے کیتے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا انہیں چوتھا کتاب نے فرمایا پوچھنے والے تو بعد میں نہیں جانتا کی مطلب یہ تسی بھی جان دے جو بولتے صحیح اور جبرائیل علیہ السلام نہیں سن جانتے سن لیکن تربیت ہے مخصوص سی تربیت بولو تو صحیح ذرا دعوت یہ سب کوئی دکھلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ کا وضاحت سے اپنی امت کو یہ بیان سنانا یہ دوستی ہے بولو تو صحیح اور ایسی دوستی ہے قسم خدا دی کر کے آنا جڑا سونے دا فرمان سنے سچی بولو ہے جھوٹا نہیں رہن لگا پتہ ہے انہوں نے یار پرچیاں پہنیاں نے تے جڑا سونا چہرہ میں بچا کے رکھنا جگلیاں بگاڑ کے رکھ دے رہے ہاں جی تے جھوٹ بولے گا یہ ڈر ہونا پتھر بجنے بولتے صحیح ہو دوستا سر پاش ہو جانے وہ کدی انہی دے مقالے زنا نہیں کرے گا جنہوں پتہ ہے کہ مردی تدور ورگی آگ بلاویں سڑنا پہنے بولتے صحیح نہ وہ اپنے آپ میں ٹھیک منج لے گا جیڑا منج لے دوستو سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے رسول اللہ دے یارہ دا ساتھ ہے فرمایا موت یار نو یار تک پہنچا چھڑ دیئے یار نو یار نال ملا چھڑ دی اچھے دوست ہون چنگیاں دا ساتھ لگ جاتا ہے پیڑے بڑھاؤ گے اگے پیڑے ہی نے تم نے بیج کے کدی خربوزے لب دے دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق دے وے آج رات بعد نماز عشاء برہم کے پنڈ دے اندر مولانا مفتی نور محمد چشتی صاحب کا بیان ہے بڑا ذوق والا اوتھے دوستان دعوت تشریف لے جائے جی اور کل اپنا اتوار نو بعد نماز ظہر فوری حاجی ملک غلام یاسین صاحب مرحوم دے ڈیرے تھے انہاں دی اماں جی دا چیلم دا ختم ہے جس دے اندر مفتی ارکو اجب
امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی زیرہ مجدہو سرکار دا بیان ہے. سب دوستان دعوت چھٹی بھی اعتبار دی اور سب دوست تشریف لے آجے انشاءاللہ نورانی بیان سماعت فرمایا جی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.